والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على النبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہفتہ وار یعنی ایوری سنڈے کو ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اور اس میں کچھ نہ کچھ دینی اصلاحی طور طریقے آپ تک پہنچائے جاتے ہیں. ویسے ہی آج میں آپ کے سامنے کھانے پینے اور سونے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے یعنی امور زندگی یعنی زندگی کے جو طور طریقے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالنے کو دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے. اپنی فیملی میں قرآن سنت کے مطابق احادیث کے مطابق نصیحتیں فرمائیں گے اور خود بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہماری اشیاء غذا کا یعنی کھانے پینے کی چیزوں کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں ہر وہ چیز زمین کے اندر سے اوپر اگائی ہے جس کی ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے, جو ہمیں کھانا چاہیے, جو ہمارے لیے ضروری ہے. تو اس کے کھانے کے بھی کچھ طور طریقے بتائے ہیں, کیونکہ ہمارا مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انسان کی ہر سانس پر رہنمائی فرمائی ہے. تو اس کے طریقے سے کھانے پینے کے طور طریقے سے سب سے پہلے ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں وقت پر کھانا کھانا چاہیے. بے وقت اور بے طریقے سے ہمیں کھانا کھانا نہیں چاہیے. اور کھانا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا, کھانا اور پانی دونوں اللہ کی نعمتیں ہیں اور ایسی نعمتیں ہیں جن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. انسان اگر کھانا نہ کھائے یعنی اگر 5-6 دن کھانا نہ کھائے تو وہ کہاں زندہ رہ پائے گا. پانی اس کو نہ ملے تو وہ کہاں زندہ رہ پائے گا. کھانا, پانی اور ہوا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے. اگر یہ ہمیں میسر نہ ہو تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے. ہم بغیر لباس کے کچھ وقت زندہ رہ سکتے ہیں, یعنی اگر ہمارے پاس کپڑا نہیں ہے تو ہمیں سانس بھی آئے گی, ہمارا صحیح چلے گا سب کچھ, لیکن کھانا اور پینا, پانی ایسا ہے کہ اگر وہ ہم کو میسر نہ ہو, حاصل نہ ہو, ہم زندہ نہیں رہ سکتے. تو اللہ کی ایک ایسی نعمت ہے جو ہماری زندگی کا سبب ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں, اس کی حفاظت کریں, اس کو ویسٹ نہ ہونے دیں, اس کو برباد نہ ہونے دیں. آج کل کے اسٹینڈرڈ ماحول میں دیکھا جاتا ہے کہ کھانے کی بہت بربادی ہے. بچوں سے یہ اکثر شکایتیں ملتی ہیں کہ کھانے کی بہت بربادی ہے. خاص طور پر بچے یہ سوچتے ہیں کہ مطلب جو کھانا ہم نے چھوڑا ہے, یعنی جو کھانا ہم نے پلیٹ میں چھوڑا ہے, جو ملک یا واٹر وغیرہ برتن میں چھوڑا ہے, تو وہی سمجھتے ہیں کہ بس ہمارا دل بھر گیا تو اب ہم نے نہیں پینا, اب ہم نے تھوڑا سا ہی پینا تھا, پی لیا, اب نہیں پینا. ایسا نہیں ہے بیٹا. ہمیں جو اللہ نے کھانے پینا جو عطا کیا, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے, کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ رزق یعنی اس لیے ہمیں یعنی رزق جو ہے جب وہ کسی قوم کے پاس سے چلا گیا ہے تو واپس نہیں آیا. تو رزق ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, تو ہمیں کھانا بالکل بھی ویسٹ نہیں کرنا ہے. ہمیں برتن میں, گلاس میں پانی اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا ہمیں پینا ہو. ہمیں چائے اتنی ہی لینی ہے, دودھ اتنا ہی لینا ہے جتنا ہمیں پینا ہے. صبح میں ہمیں ناشتہ اپنے لیے اتنا ہی نکالنا ہے جتنا ہمیں کھانا ہو. چاول پلیٹ میں ہمیں اتنے ہی ڈالنے ہیں جتنے ہمیں کھانے ہیں. روٹی ہاتھ میں اتنی ہی پکڑنی ہے جتنا ہم کھا سکیں, اور ہر انسان اچھے سے جانتا ہے کہ وہ کتنا کھا سکتا ہے اور کتنا بچا سکتا ہے. تو ان باتوں کا خاص خیال رکھا جائے. اکثر ہمارے بچے جب کہیں دعوت میں جاتے ہیں, کہیں ریسٹورینٹ جاتے ہیں, ہوٹلس جاتے ہیں, تو وہاں پر کیا کرتے ہیں کہ آئس کریم پکڑی, چاؤمین پکڑی, تھوڑا 2-4 چمچ کھایا, پھر وہ اچھی نہیں لگی, دوسری چیز دیکھ گئی, اب یہ نہیں, یہ کھانا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ بروز قیامت ہم سے ہر چیز کا حساب لیا جائے گا. ہم اتنا حساب کہاں تک دیں گے؟ ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم اپنی فضول خرچیوں کا حساب دے سکیں. اس لیے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو کھانا ہم ریسٹورینٹ میں پلیٹوں میں چھوڑ کر آ رہے ہیں, جو برتن میں چھوڑ کر آ رہے ہیں, وہ ویسٹ ہوتا ہے, وہ ڈسٹ بن میں جاتا ہے. اور نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو کھانا پینا میسر ہی نہیں ہے, جن کو پیٹ بھر کھانا حاصل ہی نہیں ہوتا. تو ذرا سوچیں اور ایک لمحے کے لیے غور کریں کہ اللہ نے ہمیں اگر کھانا دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی ہے. اور کھانے کا سنت طریقہ
کا وضو کیا جائے، یعنی پہلے دونوں ہاتھوں کو دھلا جائے، اور کھانے کا ایک وضو الگ ہے، یعنی وہ وضو نہیں جو کہ ہم نماز کے لیے کرتے ہیں۔ کھانے کا وضو یہ دونوں ہاتھوں کو دھلنا ہے اچھے سے، اور کلی کرنی ہے، اپنے چہرے پر ہاتھ سے دھلنا ہے، مطلب ہاتھ پھیر کر کے دھلنا ہے اس کو، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف نہیں کرنا ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھلے جائیں گے اس میں ہاتھوں کو صاف نہیں کرنا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے ہاتھ وغیرہ دھل کر دسترخوان بچھا کر اور دسترخوان پر بیٹھ کر کے، یعنی کھانا دسترخوان پر رکھ کر کے کھانا چاہیے، اور داہنے ہاتھ سے ہمیں شروع کرنا چاہیے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے چاہیے، اور کھانا ہمیں اپنی طرف سے، اپنی سائڈ سے جو ہمارے زیادہ قریب ہے اس سائڈ سے ہمیں اٹھانا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ ساری چیزوں میں مار رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کھانے کی شروعات جو ہے وہ نمکین چیز سے کرنی چاہیے، مطلب کوئی بھی چیز ہو، یعنی میٹھا نہیں کھانا ہے، نمکین چیز سے ہمیں کھانے کی شروعات کرنی چاہیے۔ اور ہمیں زیادہ بہتر اور سنت طریقہ یہ ہے کہ فرش پر بیٹھ کر، یعنی زمین میں بیٹھ کر کھانا کھایا جائے، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اور کھانے میں اس طریقے سے بیٹھے کہ پیر آگے نہ بڑھیں، یعنی کھانے سے آگے پیر نہ پڑیں، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کھانا خوب چبا چبا کر ہمیں کھانا چاہیے تاکہ وہ ہمارا جلد ہضم ہو سکے۔ باقی روٹی کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، جیسے بچے بوٹی روٹی کے اوپر رکھ لیتے ہیں، یا اور بھی کوئی چیز ہے اس کے اوپر رکھ لیتے ہیں، یا پھر یہ کرتے ہیں کہ مطلب چھوٹے چھوٹے لقمے توڑ کر کے اس کو پھیلا دیتے ہیں، پھر کھاتے رہتے ہیں باری باری مستی میں، ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی۔ اور کھانا ہمیشہ سر ڈھک کر کے کھانا چاہیے، سر تو عام طور سے ڈھکنا ہی چاہیے، سر سے کبھی دوپٹہ نہیں گرنا چاہیے، لیکن خاص کر چھوٹی بچیوں کو، جب وہ چھوٹی ہوں تو ماں ان کو یہ نصیحت کریں کہ آپ کو ہر وقت دوپٹہ اوڑھنا ہے، اور دوپٹہ اگر وہ کی عادت نہیں بنا پا رہی تو کھاتے پیتے وقت ننگے سر نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ بائیں ہاتھ سے بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ یہ بھی شیطان کا طریقہ ہے۔ اسی طرح پانی کا بیان ہے، کھانے اور پینے کے کھانے کے لاسٹ میں پانی نہ پیا جائے، بلکہ کھانے کے شروع میں پانی پیا جائے، یعنی سب سے پہلے ایک دو لقمہ کھا کر کے تھوڑا سا پانی پی لے، اور جیسے کہ عام حالات میں لوگ سب سے آخر میں پانی پیتے ہیں کھانا کھا کر کے، اس سے بہت سی بیماریاں بنتی ہیں، ہمیں ایسے یہ طریقہ چھوڑنا ہے، اور سب سے لاسٹ میں پانی نہیں پینا ہے۔ اور ہمیں کھڑے ہو کر ہرگز بھی کھانا یا کوئی بھی چیز نہیں کھانی، کوئی بھی چیز نہیں پینی ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر کھانے پینے والے آدمی کے اندر 11 بیماریاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جن کا کوئی بھی علاج نہیں ہے۔ اور اس لیے ہمیں ہر چیز بیٹھ کر کے کھانی پینی چاہیے، اور کھانے کے شروع میں کھانے کی دعا بسم اللہ وغیرہ پڑھے، لاسٹ میں بھی دعا اور بسم اللہ وغیرہ، یا کوئی بھی ڈرنک ہے، دودھ ہے، شربت ہے، کوئی بھی چیز ہے تو اس کو بھی ہم بیٹھ کر پیے، اور 3 سانسوں میں پیے، اور سانس ہم پانی کے برتن کے اندر نہ لیں، اس چیز کا خاص خیال رکھیں، جب ہم سانس لیں تو برتن کو ہٹا لیں، پانی آرام سے پیے، یہ نہیں کہ منہ سے لگایا بہت تیزی سے پیٹ میں اتار لیا، ایسا نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ہمارے آنتیں متاثر ہوتی ہیں، یعنی اس کے سائیڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں، جو لوگ پانی بہت جلدی پیتے ہیں اس کے بہت سائیڈ افیکٹس ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں اس غلط طریقے سے بچنا چاہیے، اور پانی کو اور ہمیں زیادہ سے زیادہ یعنی پانی پینا چاہیے، ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اب کھانے پینے کے علاوہ ہمارے امور زندگی میں آتے ہیں، سونے کی بات آتی ہے کہ ہمیں کیسے سونا ہے، بچوں کو کیسے سلانا ہے، کیسے سونا ہے۔ رات کو جو ہے جلدی سونے کی عادت ڈالیں، اور صبح فجر میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کو جلدی سو جایا کرو، اور عشاء کی نماز کے وقت کے بغیر کرنے کو آپ مکروہ سمجھتے تھے، ہاں اگر کوئی ضروری بات ہے یا کوئی دینی مسئلہ ہے یا کوئی ذکر خیر ہے تب تو کر سکتے ہیں، لیکن فضول گوئی سے عشاء کے بعد ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جلدی سو جاؤ اور صبح میں جلدی اٹھو تاکہ نماز فجر ادا کر سکو، اور جو لوگ صبح میں جلدی نہیں اٹھتے، سوتے رہتے ہیں، ان سے ان کے دل کا سکون چین چھین لیا جاتا ہے، ان کے رزق سے برکت
ختم کر دی جاتی ہے, ان کی زندگی کا سکون چھین لیا جاتا ہے, کیونکہ جب فجر اول یعنی صبح کا وقت ہوتا ہے, جو فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے, اس کو فجر اول بولتے ہیں, تو اس وقت اللہ کے فرشتے دنیا یعنی روئے زمین کی جانب دیکھتے ہیں کہ اللہ یعنی ان کی ڈیوٹی ہے کہ دنیا کے اندر کون بندہ کیا کر رہا ہے, کون غفلت کی نیند سویا ہوا ہے, کون ایسا ہے جس نے نماز نہیں پڑھی ہے, کون ایسا ہے جس نے نماز پڑھی ہے. اور صبح اس وقت جو ہے اس دن کا بندے کے اس دن کا جو رزق ہے شام تک کا, وہ اس کے لیے اترتا ہے آسمان سے. اور جو ایسا بندہ ہے جو صبح کے ٹائم سوتا ہی رہتا ہے, اس کو کوئی فکر ہی نہیں, کیونکہ رات کو 1-2 بجے سوئیں گے تو ظاہر ہے صبح کو اٹھیں گے نہیں, صبح کو 10 بجے اٹھیں گے, تو اس سے کیا ہے کہ لوگوں کو یہ پریشانی ہے, یہ شکایتیں ہیں کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں, ہمیں ٹینشن بہت ہے, سب کچھ ہے, لیکن زندگی میں سکون نہیں. تو سکون ایسے نہیں ملتا, سکون ایسے ملتا ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں گے, ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ہم ان پر عمل کریں. آپ اپنی زندگی کو کم سے کم 2 مہینے اس طریقے سے سیٹل کر کے دیکھ لیجیے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. میں یقین سے کہتی ہوں کہ آپ کی 90% بیماریاں, پریشانیاں اور ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی, کیونکہ ہمارا رات کو لیٹ سونا اور صبح تک لیٹ ٹائم تک سوتے رہنا ہماری زندگی میں اس ٹائم سب سے زیادہ نقصان دہ بات ہے. اور اکثر ایسا جو مطلب جیسا بڑے کرتے ہیں وہی اثر جو ہے بچوں پر بھی پڑتا ہے, اور اس کی بہت سی برائیاں آج کل معاشرے میں دیکھی جا رہی ہیں, کیونکہ جب رات کو نہیں سوتے تو فون یوز کرتے ہیں, کچھ بچے ٹی وی دیکھتے ہیں, کچھ اپنی اسٹڈی کرتے ہیں, کچھ دنیا زمانے کی باتیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے, تو ہم اس میں فضول کام کیوں کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے, مراد یہ ہے کہ مطلب سونے کی نیت کر لو, اور اس سے پہلے جو ہے معوذات یعنی کل شریف جو ہوتے ہیں, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق, یہ پڑھ لیے جائیں 4 مرتبہ, یا پھر چاروں کل پڑھ لیے جائیں, اور 1 مرتبہ درود شریف, اور اول آخر 1 مرتبہ آیت الکرسی, اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لی جائے, اور 1 مرتبہ سورہ ملک پڑھ لی جائے. جو شخص یہ سب چیزیں پڑھ کر سو جائے اور جب وہ صبح میں اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اس کی نیند نہیں لکھتا, بلکہ اس کے نامہ اعمال میں نیند کی جگہ اس کی عبادت لکھی جاتی ہے. یعنی وہ ایسا ہے جیسے اس نے ساری رات اللہ کی عبادت کی, اس نے ساری رات تسبیح و تحلیل میں گزاری. اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہماری آنکھ بند ہو تو اللہ کے نام پر بند ہو, اور جب ہماری صبح میں آنکھ کھلے تو اللہ کے نام پر کھلے, کیونکہ جب ہماری آنکھ اللہ کے نام پر بند ہوئی ہوگی تبھی صحیح وقت پر اللہ کے نام پر کھلے گی, ورنہ نہیں کھلے گی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کی غلط عادتیں چھڑائی جائیں, کیونکہ بچے کورے کاغذ کی طرح ہے, ماں ان پر, باپ ان پر جو لکھے گا وہی دکھائی دے گا. ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے موبائل فون, ٹی وی, وائرلیس وغیرہ ان سب چیزوں سے دور رکھے, ان کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ ہم مسلمان ہیں, اور ایک مسلمان کے بچوں کا لائف اسٹائل کیا ہونا چاہیے, اور ان کی آپ خود پہلے محسوس کریں کہ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی اٹھنے کا کیا فائدہ ہے. پھر اپنے بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیں, اور صبح فجر کی نماز پڑھیں, کیونکہ جب فیملی میں بڑے لوگ اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے تو بچے خود بخود ان کے ساتھ اٹھ کر کے نماز پڑھیں گے. فیملی کے جب بڑے لوگ رات کو لیٹ تک نہیں سوتے تو بچے بھی نہیں سوتے ہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طریقے سے سونا اور صبح میں اٹھنا ہے, تاکہ ہمارا اگلا دن جو ہے وہ اچھا گزر سکے, اور ہم جو ہے اللہ کی رحمت کے ہر وقت امیدوار رہیں. اور صبح کے وقت میں جو فرشتے ہمارے ارد گرد ہمارے منتظر رہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا نہیں, یا ہم یہ کہ صبح کو ہم اللہ کا نام لیتے ہیں یا نہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی شقاوت سے بچیں, یعنی چاہیے کہ ہم پر کوئی بلا نازل ہو, یعنی ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم اتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں, کہیں کوئی اللہ کی بلا ہم پر ہی نازل نہ ہو جائے. اب اس کے بعد بچوں کے لیے خاص بات ہے کہ مینرز یعنی ادب کیا چیز ہے. آج کل ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچہ اگر انگلش اسپیکنگ سیکھ جائے اور اگر آپ جناب سے بولنا سیکھ جائے تو صرف وہی ادب ہے. حقیقت میں صرف وہی ادب نہیں ہوتا. ادب وہ بچے کے اندر ادب وہ ہے جس میں بچپن سے ہی رشتوں کا لحاظ ہو,
جس کو بچپن سے ہی یہ معلوم ہو کہ ہماری ماں ہے یہ اور یہ ہمارے والد ہیں، تو یہ ہماری ماں ہماری جنت ہے، کیونکہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ آپ سب نے ہی یہ حدیث یاد کر لی ہوگی کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، تو کیوں نہ ہم دروازے سے اندر داخل ہوں اور جنت میں روز بیٹھا کریں۔ تو ماں باپ کے سامنے بچوں کو سب سے پہلے ان کو مارنا، پیٹنا، دھمکانا، ڈرانا نہیں چاہیے، بلکہ پیار سے یہ سمجھانا چاہیے کہ ادب یہ ہے کہ آپ کے ابو جب گھر میں آئیں باہر سے تو ان کو سلام کیا جائے۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ابو جب ڈیلی آتے ہیں تو ان کو سلام کیا جائے، ان کے ہاتھ بچیاں اور بچے اس بات کا خیال رکھیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ہاتھوں کی چیزیں لے کر اٹھا کر جلدی رکھیں، ان کو پانی پلائیں، ان کی خیر و عافیت پوچھیں، اور ہر آنے والے کو، بچہ جب بچپن سے ہر آنے والے کو ٹریٹ کرے گا تو اس کے اندر اچھا ادب آئے گا اور وہ اس کو لگے، کیونکہ یہ سب باتیں ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے کہ جو انسان باہر سے آ رہا ہے، وہ آپ کے والد صاحب ہوں، آپ کے چاچا ہوں، آپ کی پھوپھی ہوں، آپ کی خالہ ہیں، دادی دادا، کوئی بھی انسان آپ کو باہر سے آ رہا ہے، آپ کو اس کو سب سے اچھا ادب یہ ہے کہ آپ کو آگے بڑھ کر اس کو ریسیو کرنا ہے، آپ کو اس کے ہاتھ کی چیزیں لینی ہے، سلام کرنا ہے، خیر و عافیت پوچھنا ہے، پانی پلانا ہے، یہ آپ کا سب سے آگے والا ادب ہے۔ اس کے بعد یہ نمبر آتا ہے کہ بچے گھر کے بڑوں کو زیادہ عزت نہیں دیتے، یعنی دادی دادا نانی نانا صرف ضدوں تک ان کو مانتے ہیں کہ وہ ہماری ضدیں پوری کروا سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ انہیں یہ احساس دلایا جائے کہ جو ان کے گھر کے بزرگ ہیں ان کی عزت کی جائے اور ان کو وقت دیا جائے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنے والدین کی ویسی ہی پرورش کرو جیسی انہوں نے آپ کی بچپن میں کی تھی۔ تو بڑوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو ان کی کمپنی کے لیے تھوڑا ٹائم دے اور خود بھی ان کو ٹائم دے اور ان کو سکھائیں کہ صرف ضدیں منوا لینا، چیزیں خرید کے دے دینا، اچھے کپڑے، اچھا اسکول اور اسٹینڈرڈ ہوٹلنگ وغیرہ کروا دینا، یہ سب زندگی کا فریضہ نہیں ہوتا، یہ سب تو ضروریات ہیں۔ بچہ تھوڑا آگے بڑھے گا، سیلف ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا، خود بھی اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، تو ہمیں اس کو یہ سمجھانا ہے کہ اخلاقیات کیا ہے، ادب کیا ہے۔ اگر ہم کسی بڑے سے مل رہے ہیں، ہمیں فوراً اس کو سلام کرنا ہے، اس کا خیر و عافیت دریافت کرنا ہے، اگر کوئی پریشان ہے تو فوراً ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اگر وہ ہم سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، چاہے وہ ہمارا ہمسائی ہو، پڑوسی ہو، چاہے ہمارا رشتے دار ہو، تو ہمیں اس کو 10 باتیں رکھ کر کے نہیں بنانی ہے، بلکہ ہمیں اس کی مدد کرنی ہے، اور ہمیں یہ محسوس کرنا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ سب باتیں جو ہے وہ اخلاقیات مارتی ہیں۔ اگر عید تہوار وغیرہ پر اگر آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں، دور کی رشتے داری میں کسی کے گھر میں کسی بچوں کو کوئی حالات سے کمزور ہے اور اس کو کپڑے نہیں بن رہے، تو بغیر اس کو یہ احساس کروائے کہ ہم آپ کو کپڑے دے رہے ہیں، آپ کو کپڑے گفٹ میں دینے ہیں، اس لیے نہیں دے رہے کہ آپ کو نہیں بنے اس لیے ہم دے رہے ہیں، آپ کے پاس فلاں چیز نہیں ہے اس لیے ہم دے رہے ہیں، ایسے نہیں، اس کو احسان جتا کر چیز نہیں دینی ہے۔ کسی بھی مانگنے والے کو یہ احساس نہیں کروانا ہے کہ تم مانگ رہے ہو ہم اس لیے دے رہے ہیں، بلکہ ہر مانگنے والوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم تمہیں یہ تحفہ دے رہے ہیں، ہم یہ انعام آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے اخلاقیات اور ادب میں آتی ہیں، بچوں کے اندر وہ ادب لایا جائے جو ادب ہمارا اسلام، ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے، کہ ہمیں بڑوں کے سامنے ایک دم بیٹھے نہیں رہنا چاہیے، اگر کوئی بڑا ہمارے سامنے آ جاتا ہے فوراً بچوں کو کھڑا ہونا چاہیے اور ادب سے جو ہے ان کی بات سمجھنی پوچھنی چاہیے۔ اگر ہم اسلام کے سانچے میں، اسلام کی روشنی میں بچوں کی تربیت کریں گے تو وہ بچے جو جیسی ہماری شکایتیں ملتی ہیں، ہمارے اسکول میں ہی ملتی ہیں کہ ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے، رونے لگتے ہیں اگر ان سے کچھ کہا جائے تو، ناراض ہوتے ہیں، یہ ناراض ہونا بھی آپ نے اس کو سکھایا ہوگا، آپ ایک بار خود بھی ان سے ناراض ہو کر دیکھیں، آپ ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اگر آپ نے یہ بات نہیں مانی تو ہم بھی ناراض ہو سکتے ہیں، اور اگر بچہ کسی بات پہ ضد ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی شرط رکھیں جو اس کو پورا کرنا ضروری ہے، اور کے اٹھنے، چلنے، بیٹھنے، ان کا ادب اور ان کے برتاؤ، سلوک، رویہ جو پڑوسی رشتے دار وغیرہ سے ہوتے ہیں ان سب کا خاص خیال رکھا جائے، ان کے کھانے پینے کی چیزوں کا بھی خاص خیال رکھا جائے، اور انشاءاللہ ہم آپ سے اگلے ہفتے ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک، پوری کوشش کریں گے عمل کرنے کی، اور اس کو جو ہے اپنی فیملی میں بچوں کو، بڑوں کو، سب کو بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس محفل کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بیٹا آپ، وعلیکم السلام، جی بیٹا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ جی بیٹا بولیے نظام۔
वालेकुम अस्सलाम, बोलिए बेटा। वालेकुम अस्सलाम। चलिए ठीक है। कोई भी स्टूडेंट जब आलिमा साहिबा जब बात किया करें तो इस दौरान कोई भी स्टूडेंट अपना माइक ऑन ना किया करे, क्योंकि आलिमा साहिबा बोलती हैं, बात करती हैं तो दिक्कत होती है। तो जब आलिमा साहिबा की बात ख़त्म हो जाए तो उसके बाद में जो भी सवालात हों आपके, तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। आप लोग अगर किसी का कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, तो वो अभी पूछ सकते हैं कोई स्टूडेंट। चलिए, बाकी जो चीज़ें आलिमा साहिबा ने बताई हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी बच्चों की ज़िंदगी का, हमारी ज़िंदगी का। बहुत ही अच्छी बातें आलिमा साहिबा ने बताई हैं, और ये वो बातें हैं जो हमारे बच्चों का फ्यूचर है। ये इन सब बातों को सीख करके हमारे बच्चे एक नेक ज़िंदगी गुजार सकते हैं, बड़ों की इज़्ज़त कर सकते हैं, और अपना रहना सहना, तौर तरीक़ा, सारी ज़िंदगी के आदाब कुरान और सुन्नत के मुताबिक आसानी से कर सकते हैं। तो ये बातें बच्चों के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, और बच्चों के साथ साथ जो स्टूडेंट, बड़े स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी ज़रूरी हैं कि अगर कहीं ये बातें उनसे मिस हो रही हैं तो वो इन बातों को फॉलो करें, और कुरान करीम के आदाब के तरीक़े से, सुन्नतों के अकॉर्डिंग अगर हम ज़िंदगी को गुजारेंगे रोज़मर्रा की, तो हमें ज़िंदगी के अंदर सुकून भी हासिल होगा, और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाब भी अता फ़रमाएगा। अल्लाह और उसके रसूल के तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारने का नाम ही इस्लाम है, और इसी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत का वादा फ़रमाया है। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें आप सबको अच्छे से समझ में आई होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं आप सबसे अगले संडे एक अच्छे टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।